ونحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بولے گا گالی گلوچ سے بولے گا، جب بولے گا وعدہ خلافی سے بولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جھوٹ کے سزا میں ان سے یہ ساری نعمتیں لے لی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی گندی بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتوں پر سخت بھاری ہوتی ہے۔ فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ 40 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر بازار کے اندر تو فرشتے آتے ہی کوئی نہیں ہوں گے کہ ہر دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حدیث کی روح سمجھیں اور مفہوم سمجھیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جب جھوٹ بولتا ہے تو 40 میل تک رحمت کے اس کا جو فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب 40 میل وہ گئے اور پھر لوٹ کے انہوں نے واپس بھی آنا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے رحمت اس بندے کے اوپر برسانا۔ اب 40 میل گئے اور 40 میل لوٹے تو کتنا؟ 80 میل کی مشقت آپ کے ایک جھوٹ نے اللہ کی نوری مخلوق کو دی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے جتنی دیر 40 میل کا سفر گیا اور واپس آیا، اتنی دیر اللہ کی رحمت آپ سے دور رہی۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی بدبو سے، اس کی نحوست سے گردا گرد کا ماحول بھی بڑا ہی ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہاں بھی رحمت کے فرشتے ان کا رہنا اور بیٹھنا اور کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ جب کسی سے بو آ رہی ہو تو منہ ادھر کر لیتے ہیں، بھئی اس سے بو آ رہی ہے، یا کہیں آ رہی ہو تو ہم ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کچھ دور ہو جاتے ہیں۔ 40 میل دور جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس میں حدیث پاک کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ کی پاداش اور جھوٹ کی سزا کو سمجھے تو ساری زندگی جھوٹ نہ بولے، کہ اگر اللہ کے نوری فرشتے اس بندے سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے ان فرشتوں کا رب اس بندے سے کتنا نفرت کرتا ہے۔ یعنی یہ فرشتے وہ ہیں جو رب کی مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہو کر مخلوق سے کتنی نفرت کرتے ہیں، وہ خالق اس بندے سے کتنا نفرت کرتا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر جو سوال ایک جنم لے رہا تھا کہ ہمارے بازاروں کے اندر تو عموماً ہر دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الاماکن فی الدنیا المساجد وشر الاماکن فی الدنیا الاسواق۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہیں، عمدہ اور افضل جگہیں روئے زمین کے اوپر کو اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ اور شر الاماکن فی الدنیا فی الارض، روئے زمین پر سب سے زیادہ شر والی اگر کوئی جگہ ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ بازار ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس سے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ حکم الحاکمین اس کے 70,000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ 70 کرتے آپ ذرا دیکھیں نا، ہر مقام پر اللہ نے 70 کا اشارہ دیا ہے۔ تو یہ کیا 70 ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری رحمت 70 گنا اس ہر عمل پر 70 گنا میری رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور اگر کوئی میری رحمت سے پھر جاتا ہے تو پھر 70 گنا میری رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہ جھوٹ اتنا بد کرداری کا اور بد عملی کا مجموعہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مجموعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیاں سے جنم لیتی، یہ بیخ ہے، بیخ بیج ہے، جڑ ہے، یہ یعنی ابتدائے گناہ ہے، اس لیے جھوٹ سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے منافقوں سے ہر چیز کا ذائقہ، شعور، عقل، ایمان سب کچھ اس لیے چھین لیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے نہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہے معاف کر دے، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے جیسا تو ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی بد کرداری اور بد عملی پر پھر ڈٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے ایک چور دوسرا چترا، یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں۔ چور کو کیا کہ اسے معافی چاہیے، وہ آگے سے نوسر بازیاں نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان سے جب کہا جائے کہ فساد زمین میں نہ کرو تو قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم جیسا تو صلح کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو ہر ایک کے ساتھ صلح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حالانکہ وہ سب سے بڑے فسادی ہیں اور انہیں اپنے فساد کا شعور ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اللہ نے ان سے شعور چھین لیا ہے۔ دیکھیں نا چھوٹا بچہ، آپ اسے اگر اس کا قمیض اتارنے کی کوشش کریں تو وہ آکورڈ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے نہیں یہ میرے جو کپڑے لباس اتار رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے میرے ساتھ۔ اسے اتنا شعور ہے کہ میرے اب لباس کو اتارنے لگے یا نہلانے لگے ہیں یا بدلنے لگے ہیں، کچھ کرنے لگے میرے ساتھ۔ تو جس بندے کو یہ شعور ہی ختم ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، زندہ یا مردہ؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم ان کے شعور چھین لیتے ہیں جو زمین میں فساد فی الارض کرتے ہیں، اور یہ منافقین کی پہچان ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد فی الارض کرتے ہیں۔ توحید کے نام پر رسالت کا انکار، محبت صحابہ کے نام پر آل بیت سے نفرت کا سبق ہیں جی، اور توحید کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار، یہ کیا فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی اسی طرح آل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ پر طعن و تشنیع، گلے گشارے، یعنی ان کی شانوں کو کی پیمائش، نہیں اتنے نہیں اتنی ہے اتنی نہیں، یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ منافق کی پہچان ہے۔ ایک قرآن کا زاویہ ہے کہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، وہ لیبل کچھ اور کا لگاتے ہیں، یعنی آب زمزم کا لیبل ہے اور اندر شراب ہے، آب زمزم کا لیبل ہے اور اندر نالی کا پانی بھی نہیں ہے۔ اس قدر یہ الٹا تضاد ہے، یہ زندگی کا تضاد جو ہے، یہ کہنا کچھ اور ہونا کچھ اور۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی شعوری طاقت کو چھین لیتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم ان کی جو شعوری طاقت ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، ہر دوسرا بندہ ہم میں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری یادداشت بڑی کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نسیان کا مرض ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اکثر یہ بات ہے، ہمارے نوجوان 15 16 سال کے بچے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ ہمیں بات یاد نہیں رہتی، ہم یاد کر کے جاتے ہیں سبق ہمیں بھول جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، فرمایا دروغ گو، جھوٹ بولنے والا بندہ اس کا حافظہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی شعوری طاقت کو چھین لیتا ہے۔ سچ بولنے والا فیصلہ کرنے میں بڑا پکا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے ازروئے حدیث، اگر کسی نے حاضر جواب انسان بننا ہے نا، میں سوال آئے اور فٹ جواب دوں، تو پھر جھوٹ چھوڑ دے اپنی زندگی میں۔ جھوٹ چھوڑنے کی بدلے میں اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ اس کی شعوری طاقت کو قوت عطا فرما دے گا، 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج اس معاشرے کے اندر
فساد فی الارض یہی نہیں ہے کہ جاتے جاتے کسی کو بندہ 2 تھپڑ لگا جائے، کسی کے گریبان کھینچ لے، کسی سے گلے سے پیسے چوری کر لے، یہی فساد نہیں ہے۔ فساد یہ ہے کہ کسی کی کردار کشی کرنا اور منہ پر اسے کہنا جناب حضرت سن جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، منہ کے آگے سامنے اس کے جھک جانا لیکن کمر کے پیچھے اس کو چھرا گھونپنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ منافقوں کی علامت تھی کہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیت فرمائی، اس کے بعد پھر رزلٹ نکالا اس آیت کا۔ یہ آیت، اگلی آیت ان کی ڈیفینیشن، ان کی حرکتیں، اور آخر میں کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ شیطانوں کے ساتھ، بدبختوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ جاتے ہیں، کافرین کے ساتھ جاتے ہیں، مشرکین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ساڑی تو سیاری سواڑے نال ہے، ہم تو تمہارے دوست ہیں بھائی، ہم تو ویسے جاتے ہیں وہاں پر چند گھڑیاں بس اپنا وقت پاس کرنے کے لیے۔ اور جب اہل ایمان کے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دوگلا پالیسی، دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ۔ یہ زندگی کو مرجھا دینے والے اعمال ہیں۔ زندگی کا پھول اور زندگی کی خوشیاں اس بندے کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جو ڈبل سٹینڈرڈ سے زندگی گزارتا ہے۔ یعنی جو نکلنے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا، یعنی وہ کوڑا ہے، سچا ہے، حق بات کرتا ہے، جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ پہلے نکل جاتے ہیں۔ اب سارا دی پنڈ چاہ کے اب سب کی اس نے پنڈ اٹھا کے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پکے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اسے کچھ ان کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب وہ جو رہ گئے پیچھے چھاننا لگ گیا سچائی کا، جو سچے تھے اس کے ساتھ سچے لگے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے جڑ گئے۔ اب اسے کسی کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یار مہربانی کر اے بھی کام کر دے، مہربانی کر، نہیں، اسے پتہ ہے جو میرے ساتھ فالوئنگ ہے، میرے دوست ہیں، میرے محبت کرنے والے ہیں، وہ پکے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے حضور کے غلاموں، ہم سارے معاشرے کو اپنے سر کی پنڈ بنا کے نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی رکھا جا سکتا ہے۔ چند ہوں لیکن ستھرے ہوں، ایسا نہیں کہ تو بھی راضی تو میں بھی راضی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ بند کر دو بیٹا۔ اہل ایمان زمین پر فساد نہ کرتے ہیں، نہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور جب وہ اس فساد کو پسند نہیں نہ کرتے اور نہ کرتے ہیں، نہ چغلی، نہ غیبت، نہ کسی کی برائی، کچھ بھی نہیں، اگر کوئی کرے تو کہتا ہے یار معاف کرو، میں اس طرح کی باتیں کرنے سے مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر کرنا ہے تو آؤ اس کے منہ پہ کرتے ہیں، گلا کر لیتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا ہے دوست ہے نا، تو 2-4 سخت جملے کہہ دے گا، کوئی بات نہیں، لیکن کریں گے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو شعوری طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دانا بنا دیتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے، زیرک بنا دیتا ہے، فیصلہ کن طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، اور شیطانی طاقتیں اس سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شان و احکم الحاکمین ہم سب کو ہر طرح کے فساد سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں یہ منافقین کی نشانیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد۔